ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی ولادت کی خوشی مت مناؤ، نبی کا میلاد مت مناؤ۔ کہاں لکھا ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی کا میلاد منایا جاتا تھا؟ آج لوگ سوال کر رہے ہیں نبی کا میلاد مت منائیے، نبی کا میلاد منانا شرک ہے، عید میلاد النبی منانا شرک ہے۔ کہاں لکھا ہے بخاری و مسلم میں؟ حضرات محترم، ہر بات پہ بخاری و مسلم کا تانا دینے والوں، بخاری و مسلم کے اندر تو بہت ساری چیزیں نہیں لکھی ہیں، تو اس کا جواب پھر کہاں سے لاؤ گے؟ حضرات محترم، بات یہ نہیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقل اور ایک ہوتا ہے عشق، ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتا ہے عشق۔ عقل ہر چیز پہ دلیلیں مانگتی ہے، عشق ہر بات پہ دلیل نہیں مانگتا۔ عشق صداقت کا بیان کرتا ہے، عشق ہر چیز میں صداقت کا پنجہ جماتا ہے۔ کون سی چیز کہتی تھی جب نمرود نے آتش کدا بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم اگر چاہتے تو عقل سے سوال کر لیتے، کیا ضرورت ہے تجھے آگ میں کودنے کی؟ آگ میں کودے گا تو جان جائے گی، اور جان کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اعلان ہے ہر انسان اپنی جان کی حفاظت کرے۔ حضرات محترم، کہ حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا سامنے آگ بھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے ہیں، اس میں کودوں گا تو جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، جسم جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ حضرات محترم، پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے آتش نمرود میں چھلانگ لگائی تھی؟ حضرات محترم، یہ عشق تھا۔ عقل کہہ رہی تھی مت کود، جل جائے گا، عشق کہہ رہا تھا کود جا، جس نے بچایا ہے وہی بچائے گا، جس نے بنایا ہے وہی بچائے گا۔ حضرات محترم، یہ عقل اور عشق کے جھگڑے ازل سے ہیں اور ابد تک چلیں گے۔ عقل ہر چیز میں دلیل مانگتی ہے اور عشق ہر چیز میں دلیل نہیں مانگتا۔ حضرات محترم، آج لوگ کہتے ہیں نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ نبی کا میلاد منانا شرک ہے، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے گھر میں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو برتھ ڈے بڑے شوق سے مناتا ہے، تو برتھ ڈے بڑے شوق سے کرتا ہے، کبھی KGN ہال میں کرتا ہے تو کبھی لکی ہال کے اندر کرتا ہے، اور اگر اللہ وسعت دے تو گھر کے اندر کرتا ہے، پھر پارٹیز کرتا ہے، اپنے ریلیشن والوں کو بلاتا ہے، 10-10 ہزار اور 50-50 ہزار روپے خرچ کرتا ہے۔ حضرات محترم، اپنے بچے کی پیدائش پر برتھ ڈے مناتا ہے، تب تجھے شرک نظر نہیں آتا۔ یہاں کائنات کے مالک و مختار کا برتھ ڈے منایا جائے تو تجھے شرک نظر آتا ہے۔ آج اسی ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر کتنے دن منائے جاتے ہیں جو آپ کی نظروں کے سامنے ہیں۔ یہاں مدر ڈے منایا جاتا ہے، یہاں فادر ڈے منایا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ یہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے۔ وہ اپریل فول کہ جس دن لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، فول بنایا جاتا ہے، وہ دن بھی آج اس دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، تب کسی مفتی کا فتویٰ نہیں جاتا کہ یہ دن منانا ناجائز ہے یا یہ دن منانا شرک ہے۔ اگر ان کے فتوے گرم جوشی کرتے ہیں تو عید میلاد پہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ہم انڈیا کے رہائشی ہیں، ہم اس ہندوستان میں رہنے والے ہیں، اسی ہندوستان میں ہمارا جنم ہوا، یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ وی لو انڈیا، وی ڈائی انڈیا۔ ہم اپنے انڈیا سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں۔ ملک سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ حضرات محترم، یہ ملک ہندوستان 1947 کو آزاد ہوا۔ آپ اس دن خوشی مناتے ہیں، بڑے شوق سے مناتے ہیں۔ خوشی آپ بھی منائیے، ہم بھی مناتے ہیں۔ ہر انسان کو خوشی منانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1947 کو دیش انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اس لیے آپ خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن 12 ربیع الاول کو تو پوری انسانیت شیطان کے چنگل سے آزاد ہوئی ہے۔ حضرات محترم، 1947 کو خوشی اس لیے مناتے ہو کہ انگریزوں کے چنگل سے بھارت آزاد ہوا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو صرف بھارت آزاد نہیں ہوا ہے، پوری انسانیت شیطان کے چنگل سے آزاد ہوئی ہے۔ حضرات محترم، عشق کے پیمانے الگ ہوتے ہیں، عشق کے رنگ الگ ہوتے ہیں۔ عشق کے رنگ میں رنگے تو دیکھیے، انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی بدل جائے گی اور آخرت بھی بدل جائے گی۔ عرض کر رہا تھا
ایک ہے عشق اور ایک ہے عقل. عقل ہر چیز میں دلیل مانگتی ہے، عشق نہیں مانگتا، عشق نہیں مانگتا. حضرات محترم، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان. کیا نام ہے؟ حذیفہ بن یمان. ان کو رازدار مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رازدار مصطفیٰ. یعنی ایک مرتبہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا، یا رسول اللہ، مدینے کے اندر جتنے منافق ہیں ان سب کے نام مجھے بتا دیجئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میں ولدیت کے اور صرف ولدیت ہی نہیں، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس کی نشاندہی فرما کر حضرت حذیفہ بن یمان کو بتا دی. اور حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، آقا نے یہ بھی فرمایا، اے حذیفہ، میں آدم سے لے کے اور قیامت تک جتنے جنتی ہیں اور جتنے جہنمی ہیں، میں ولدیت کے تمام لوگوں کے نام جانتا ہوں. میں ولدیت کے تمام لوگوں کے نام جانتا ہوں. آج حضرات محترم لوگ مناظرہ کر رہے ہیں نبی کے علم غیب پہ. آج کہہ رہے ہیں کہ نبی کو اس چیز کا علم تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا. کسی ڈاکٹر پہ مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کسی انجینئر پہ مناظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کسی سائنٹسٹ پہ مناظرہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کسی ڈاکٹر پہ تو آپ مناظرہ نہیں کرتے. اگر صحیح بھی لکھ دے تو اس کا قلم صحیح ہوتا ہے، غلط بھی لکھ دے تو اس کا قلم بس وہ بھی صحیح ہوتا ہے. کون سے ڈاکٹر پہ آپ مناظرہ کرتے ہیں؟ کون سے انجینئر پہ آپ مناظرہ کرتے ہیں؟ مناظرہ کرتے ہیں تو آپ احمد مختار کے علم پر. کلمہ پڑھتے ہیں احمد مختار کا اور مناظرہ کرتے ہیں احمد مختار کے علم پر کہ اس چیز کا علم تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا. حضرات محترم، عشق یاد رکھیں اندھا ہوتا ہے. عشق کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے. آج پوری دنیا کے اندر کتنے مذہب ہیں؟ بہت سارے مذہب کے نام تو آپ بھی جانتے ہوں گے. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، جینسٹ ہیں، پارسی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں. نہ جانے اس دنیا کے اندر کتنے مذہب ہیں. جا کے پوچھئے کسی بدھ مذہب کے ماننے والے سے. آپ کے ہبلی کے اندر بھی بدھ مذہب کے وہ لال کپڑے جو پہنتے نہیں بہت مل جائیں گے آپ کو. ان سے ذرا جا کے پوچھنا کہ گوتم بدھ کیسے تھے. کیا پوچھنا؟ گوتم بدھ اول سے لے کے آخر تک صرف ان کی اچھائی بیان کرتا ہوا نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گوتم بدھ کو آئیڈیل مانتے ہیں. کسی سکھ سے پوچھنا کہ گرو نانک کیسے تھے، اول سے لے کے آخر تک اچھائی بیان کرتا ہوا نظر آئے گا. کسی پارسی سے پوچھنا کہ تمہارے آئیڈیل کون ہیں، اول سے لے کے آخر تک اچھائی بیان کرے گا. کسی یہودی سے پوچھو موسیٰ کیسے تھے، اول سے لے کے آخر تک تعریف بیان کرتا ہوا نظر آئے گا. کسی کرسچن سے پوچھو عیسیٰ کیسے تھے، اول سے لے کے آخر تک تعریف بیان کرتا ہوا نظر آئے گا. مگر اسی کلمہ پڑھنے والے سے پوچھو کہ احمد مختار کیسے تھے، احمد مختار کیسے تھے، احمد مجتبیٰ کیسے تھے، تو کہے گا کہ اس چیز کا علم تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا. محبت یہ نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو محبت نہیں کرتا. ارے حضرات محترم، محبت تو اندھی ہوتی ہے. اگر کوئی نقص نظر بھی آئے تو اس کو چھپا لیتی ہے. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سر سے لے کے پاؤں تک سراپا نور ہے، ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. حضرات محترم، اور نقص ہوگا بھی کیسے کہ جس کو خود ایسا بنایا گیا جیسا آقا کریم چاہتے تھے. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے جیسا میرا نبی چاہتا تھا، جس کو حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرات محترم، جیسی محبت کرنا چاہیے تھی آقا کائنات سے
वैसी मोहब्बत हमने नहीं की। उस मोहब्बत को हजरात मोहतरम हमने अपने किरदार के अंदर उसको अमली जामा नहीं पहनाया। इसीलिए जब तक हम रसूल से जैसी मोहब्बत करने का तकाजा था वैसी मोहब्बत करते रहे। पूरी दुनिया के इमाम थे, आज हम पर और आप पर बम बरसाए जा रहे हैं। क्या बरसाया जा रहा है? क्यों? इसलिए कि जो मोहब्बत का तकाजा था, जो इश्क का तकाजा था, उस इश्क के तकाजे को हम भुला बैठे हैं। और यही कानून है अल्लाह तबारक व तआला का। याद रखना, जो कौम अपने नबी के फरामीन को फरामोश कर देती है उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। यह कानून है फितरत का। अगर आप बचना चाहते हैं, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो फरामीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो अमल करने का हक है उसी तरीके से अमल कीजिए। आप अपनी नस्लों को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अर्ज कर रहा था हुज़ैफा इब्ने यमान, राजदार मुस्तफा, जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजामा कराया। क्या कराया? हिजामा। हिजामा कराना सुन्नत है, आज भी लोग हिजामा कराते हैं। तो हिजामे के अंदर खून निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे मुबारक में हैं, खून निकाला हुआ है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कटोरे के अंदर। हजरत हुज़ैफा बिन यमान आते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आने के बाद, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए हुज़ैफा, ये जो खून है इसको जाकर के ऐसी जगह फेंक करके आओ जहां पर किसी का कदम ना पड़े, जहां पर किसी का कदम ना पड़े। अच्छा, खून क्या होता है? खून पीना हराम है। क्या है? जरा जोर से बोलो। खून चाहे किसी का भी हो वो हराम है। आप पिए, कोई भी पिए, हराम है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने वो कटोरा लिया, लेने के बाद हुजरे मुबारक से बाहर निकले। चंद कदम चले थे कि इश्क ने जोर मारा। जरा मचल के कहते सुभान अल्लाह। इश्क कहने लगा, ए हुज़ैफा क्या करता है? क्या इस खून को जमीन पर डाल देगा? इश्क ने कहा, नहीं नहीं, जमीन पे नहीं डालूंगा, पीऊंगा। जैसे ही कटोरा मुंह से लगाया, अक्ल तड़प उठी। अक्ल कहने लगी, क्या करता है? हराम है, हराम काम करेगा। हज़रात मोहतरम, लेकिन इश्क अब जीत चुका था। इश्क ने अंगड़ाई ली और कहा, हराम कैसे हो सकता है जो नूर हो? जरा मचल के कह दें, जिसके बच्चे नूर हो। जरा मचल के कह दें। नहीं सुना आपने शेर? तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात मोहतरम, अब इश्क जीत चुका था। मुंह से लगाया प्याला, गट गट पी गए। चंद लम्हों के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर आए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, जरा मचल के कह दें, मचल के कहा, हुज़ैफा पी गया, हुज़ैफा पी गया। अगर हराम होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते? किसी हराम काम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराएंगे? कहा, हुज़ैफा क्या किया? हुज़ैफा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐसी जगह डाला है कि कयामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। आका ने फरमाया, हुज़ैफा लगता है कि तो वो खून पी गया है। या रसूल अल्लाह, पी गया हूं। आका ने फरमाया, तो सुन हुज़ैफा, अब अल्लाह ने तुझ पर आग की जहन्नम को हराम कर दिया है। हज़रात मोहतरम, हमने इश्क के तकाजे नहीं समझे, हमने इश्क के उसूल नहीं समझे, हमने इश्क की रिवायात नहीं समझी। आज हम इसी में पड़े हुए हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी मनाए कि नहीं मनाए, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए,
اسی میں مسلمان لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔